innahu lamin dawami sururi fi qulubina yati baina aydina Jangan depan kamera. Syekhuna Syekh A'la Muhammad Mustafa Naima Al-Hari Syafir hafizahullah. Laqad intadharna hadhil fursah al-ghaliyah mundu as-sanah al-madiyah. Ja'a baina aydina al-khabar bi anna Syekh A'la Muhammad sayati ila Indonesia. Lakin hina dzaka fi sanah al-madiyah lidiyai al-waqt asif lidayik al-waqti wa al-barnamaj al-mutawaliyah mainkan al-fursah. Al-an a'tana Allah al-fursah lihudurihim ila hadzal ma'ad syarif. Nasyurullah azza wa jalla ala hudurihim ila hadzal ma'ad. Hamdan wa syukran lillahi azza wa jalla ala ni'amihi wa taufiqihi. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina nabiyina Muhammad asa yashfa'alana yaumal qiyamah bi syafa'atihi. Amin ya rabbal Ismahuli bismi Ustaz Fahmi sa'akunu ra'isul jalsah wa aidan uballighukum tahiyah qasirah minhum ilaikum bi anna syekhuna fis surur bi hudurihi ila hadzal ma'had wa antum tab'an tulab ma'had al-qasamtul fis surur aidan alaysa kadzalik wa hudurukum ya syekhuna ya maulana aidan fi waqtin tam lianna ikhwanuna tulab al-fasl an-nihai saya taharrajuna min hadzal ma'had yaum as-sabt. Adaduhum balagha ila 62 min samahatikum irfa hayyakum aina tulab al-fasl an-nihai hum yastamiluna as-sittah. Insyaallah saywasiluna dirasatahum ila ardil kinana ummud dunya yani al-Azhar Syarif al-Misr insyaallah. Wa sawfa yashtarik ma'akum fi ad-dawrah yani fi Alexandria atau fi Cairo. Baik, min samahatikum abnai al-hudu wal ihtimam. Tafadhal wa syukran. Oleh tenang. Baik. Li ajli hamasatuna hadhihi lailah law aqul lakum arida tatasawwatuna bi sautin 'ali. Muwafiq? Arida kan bisa? Hakada atawna wa abnakum ya maulana. Baik. La utawil wal kalam bi annakum qara'tum sirah zatiyah min maulana fi ma'rad allati 'alaqtuha al-ma'rad kama araftum bi annahum ja'a min Alexandria yani fi Misr wa huwa syekhuna sawfa yatajawwal ila ma'ahid al-islami hiwala tis'ah ma'ahid tis'ah samani. Falidhalika nad'u lahu nad'u li sihhatihi wa afiyatihi wa li suhulatihi fi safarihi ala hadhihi as-salihah nad'u lahu al-Fatihah. Baik. Azunnu atullah qad intadaru hadil jalsa al-ghaliyah fa ana ufawid al-amr ila akhina al-karim akhi Rizki kal-mutarjim wa aidan nufadilu bi fadilatihi Syekh Rabbana ala kalimatihi wa tawjihi ilaina jami'an. Wa tafadhalu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila Sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila ali baitihil athhar wa ashabihil akhyar. رضي الله تعالى عن مولانا الإمام المجدد سيدي سماحة السيد محمد ماضي أبو العزائم قدس الله تعالى سره وأروانا من فيضه وجمعنا به في معية الحبيب المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه وعن خليفته ووارث سره سيدي سماحة السيد أحمد ماضي أبو العزائم نضر الله تعالى وجهه وعن خلفائه ومشايخنا وأصحاب الفضل والحقوق علينا ورضي الله تعالى عن أستاذنا وشيخنا ومربي أرواحنا مولانا الشيخ عبد السلام شتاء أفاض الله علينا من أنواره وأسراره ورضي الله عن سيدي مؤسس هذا المعهد شيخنا كياهي الحاج أشموني وزوجته وأهله وأصولهم وفروعهم ورضي الله عن سماحة شيخنا كياهي الحاج خضري أطال الله عمره في صحة وسلامة وعافية وحفظ الله تعالى أستاذنا وشيخنا الأستاذ كياني الحاج الشيخ فهمي والأستاذ الحاج إردان وسائر الأساتذة في هذا المعهد الكريم وسائر الطلاب أجمعين وإلى جميع أولياء الله الصالحين ومنا جميعا الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wasyukru lillahi wal aunu minallah wa ma taufiqi illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammad salatan yasri fina nuruha wa yadumu lana fadluha wa ala alihi wa sallim tasliman katsiran. Maulana Syekh memulai muhadarahnya dengan membaca basmalah dan hamdalah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. في بداية هذا البرنامج أود أن أشكر سماحة أستاذنا وشيخنا ووالدنا كياهي الحاج خضري أن منحني هذه الفرصة أن ألتقي بأصدقائي الطلاب الكرام وأن ألتقي بأساتذتي المشايخ الفضلاء. نسأل الله أن يكون هذا البرنامج في رضوان الله. Kemudian beliau mengucapkan terima kasih kepada
guru kita, Kiai Haji Hudori atas sambutannya. Kemudian terima kasih juga kepada semua para tulab pada agenda ini yang insya Allah merupakan agenda yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. والشكر الخصوص إلى أخي وصديقي الأستاذ الحاج إربان وأخي وصديقي الأستاذ الشيخ الحاج فهمي، والشكر الخصوص لسائر الأساتذة الكرام فجزاهم الله تعالى عنا خيرا. Khususan kesyukuran ini dan terima kasihnya diucapkan kepada Haji Irdan, kemudian kepada Ustadz Fahmi dan semua para asatidz. ثم أشكر أصدقائي الطلبة أن حضراتهم يجلسون مدة من الزمن مع ضيفهم نتحدث من القلب إلى القلب. Dan khususnya lagi kepada semua para santri, semua para tulab, karena akan duduk bersama beliau bertawaduk kepada tamu, yaitu tamunya, tamu antum semua, yaitu beliau, untuk mendengarkan kalimat dari beliau. فأرجوكم يا إخوتي ويا أصدقائي الطلبة أن تستمعوا بمسامع قلوبكم. Beliau meminta kepada antum semua untuk mendengarkan dari pendengaran hati kalian semua. المجلس بإذن الله ليس طويلا، المجلس قصير، لكن أرجو أن تكون الكلمات من القلوب إلى القلوب. Biiznillah majlis ini tidak akan panjang, insya Allah akan menjadi majlis yang pendek, akan tetapi beliau meminta kepada antum semua untuk mendengarkan dengan hati. Bismillahirrahmanirrahim. ما هذا البرنامج يا أصدقائي سانتري؟ ما هو هذا البرنامج؟ Beliau bertanya, apa hakikat bernama ini? Apa hakikat agenda ini? Esensinya itu apa? أنا سأقول لكم يا أصدقائي. Maulana Syekh Ala ingin jauhlah atau keliling di antara semua. Beliau ingin mendekat kepada antum semua. Ya itu kalau nggak ada stabilnya. سأعرف حضراتكم يا إخوتي ما هو هذا البرنامج. Beliau ingin mendefinisikan atau memperkenalkan kepada antum apa esensi dari agenda ini. هيا نبدأ من النهاية. Beliau ingin memulai dari akhir. كيف نبدأ من النهاية؟ أنا لا أفهم. Bagaimana kita memulai dari akhir? Apa? Enggak paham. معنى نبدأ من النهاية يعني ماذا نريد في ختام هذا البرنامج بعد 40 دقيقة أو 45 دقيقة في ختام البرنامج بإذن الله. ماذا نريد؟ Apa yang kita inginkan setelah 40-50 menit kita mendengarkan dari agenda ini? في ختام البرنامج يا أصدقائي نريد أن نخرج بإذن الله تعالى بقلوب قد ازدادت حبا واتصالا برسول الله صلى الله عليه وسلم.
di akhir Barnamaj kita ingin keluar di Barnamaj ini dengan hati, dengan kecintaan yang bertambah kepada baginda Nabi Muhammad SAW. هذه هي الغاية والهدف الأعظم من هذا البرنامج، أن يخرج كل واحد فينا وله قلب قد ازداد اتصالا ومحبة بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Inilah tujuan kita di akhir Barnamaj ini. Kita insya Allah akan bertambah kecintaan kita, ketersambungan hati kita kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. ما رأيكم أن نتفق على اتفاق بيننا؟ ما رأيكم أن نتفق على اتفاق بيننا؟ نصنع عقد واتفاق بيننا الآن. عقد اتفاق نتفق على شيء. Bagaimana kalau kita berittifaq atau kita sepakat dalam suatu hal? نتفق على ماذا؟ Kita akan bersepakat dalam apa? كل 10 دقائق سأصنع اختبارا. Setiap 10 menit beliau akan bertanya kepada antum semuanya. ومن سيجيب جيدا في الاختبار سيأخذ جائزة إن شاء الله. Dan barang siapa yang bisa menjawab pertanyaan dari beliau, insya Allah beliau akan memberikan hadiah. سنبدأ أول اختبار الآن. Dan pertanyaan yang pertama akan disampaikan sekarang. ما هو السؤال؟ Apa pertanyaannya? وهذه هي الجائزة. Hadiahnya to'am yang ada di tangan Maulana Syahad. السؤال هو ما هو هدفنا من هذا البرنامج؟ ما هو الغرض والهدف الأعظم من هذا البرنامج؟ ما هو؟ من يشارك؟ Pertanyaannya, apa tujuan utama dari agenda ini? والهدف في هذا البرنامج يعني إزداد المحبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلا الهدف من هذا البرنامج أن نتعلم المحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن كيف؟ Tujuannya untuk mencintai atau menambah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad. Tapi bagaimana caranya? عندما جئت بفضل الله من مصر إلى إندونيسيا موجود طريقة، موجود طائرة إلى قطر، إلى جاكرتا، إلى معهد الرضا، موجود طريقة لأن تركب، لأن تسافر سيارة طائرة، لكن كيف أتعلم المحبة؟ Seperti halnya beliau dari Mesir ke Indonesia itu kan memiliki cara, entah itu pakai pesawat atau pakai mobil, pesawat dari Mesir ke Doha ke Qatar kemudian ke Indonesia. Bagaimana caranya untuk mencintai Nabi Muhammad SAW? Ma ra'yukum iman saya, saudara saya, santri, kaifa ata'allamu al-mahabbah? Man fikum yastati'u an yusharika? Allah. Man yastati'u an yusharika wa an yukhbirani kaifa tazdadu محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في قلبي؟ من فيكم يعرف طريقة كيف
يزداد الاتصال برسول الله صلى الله عليه وسلم في قلبي. كيف ذلك؟ قبل أن أشرح، هل فيكم أحد ممكن أن يخبرني بطريقة في رأيك أنت؟ Beliau bertanya kepada antum, wahai para sakti, bagaimana menurut antum caranya kecintaan kita bertambah kepada baginda Nabi Muhammad SAW? Sebelum beliau menjelaskan, beliau bertanya kepada antum bagaimana caranya, kira-kira bagaimana? Man yusyarik? Ada yang bisa jawab? Nih, mainin ininya ke arah sini terus. Biasanya ya. Barikatuhu bi salawat ila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa nama? Ifat Abdul Rafi. Lagi. Ifat Abdul Rafi. Abdul Rafi. Abdul Rafi. Iya. Oleh siapa nama? Azfar Kafi Pratama. Azfar Kafi Pratama. Abdul Rafi. Bismillahirrahmanirrahim. مشاركة الأستاذ دقيقة الجائزة. الجائزة. تفضل. Silakan dimakan. Hah? Apa? Yang mana? Sony. هيا نبدأ الدرس الآن بسؤال له 3 إجابات. سنبدأ الدرس الآن إن شاء الله بسؤال نتعلم فيه 3 أشياء. Mari kita mulai acara ini dengan pertanyaan yang mana pertanyaannya ini memiliki 3 jawaban. Mata al-qalbu yuhib. Kapan hati kita mencintai? Mata al-qalb yuhib. Kapan hati kita mencintai? Qala al-ulama inna al-qalba yuhibbu li asbabin 3. Kata ulama, hati itu mencintai karena ada 3 sebab. Imma bisababil jamal, Karena mungkin itu karena keindahan, atau bisababil kamal, atau mungkin karena kesempurnaan, atau bisababil ihsan. atau mungkin sababnya ihsan. Asbabul mahabbah 3. Asbab atau kecintaan itu disebabkan oleh 3. Geser ke belakang. As-sababul awwalu Mau apa ini? huwa al-jamal, Yang pertama yaitu keindahan. was-sababul tsani huwa al-kamal. Kemudian kesempurnaan. Amma as-sababul tsalitsu fa huwa al-ihsan. Kemudian ihsan. Asbabu al-mahabbati 3. Sebab dari kecintaan itu 3. Al-jamal Keindahan wal kamal dan kesempurnaan wal ihsan. dan kebaikan. والآن موجود اختبار جديد. Sekarang ada pertanyaan baru. أريد رجلين أن يتفضلا هنا.
Maulana Syahla ingin orang maju ke depan. لكن في هدوء. Tapi dengan tenang ya, semuanya tenang. Dua orang maju ke depan. Yes, kelas. Udah tuh maju. جزاكم الله خير. أولا أريد من هذا الرجل siapa nama Anda? Dias Muhammad Ilmi. Dias Muhammad Ilmi. Yes, Muhammad Ilmi. Saya senang sekali bertemu Anda. أريدك يا أستاذ محمد علمي أن تبين لإخوتك ماذا نريد أن نتعلم من هذا البرنامج. Syukran ya Ustaz Dimas Muhammad Hilmi. Terima kasih. Syukran. Terima kasih. ثم هذان الرجلان محمود. هذا الرجل هو السائل وهذا الرجل هو المجيب. Yang pertama penanya, yang kedua yang menjawab. السؤال هو متى القلوب تحب. Yang pertama, kapan hati itu mencintai? هذا السؤال أنت اسأل أنت تجيب بالعربي أو بالإندونيسي. bahasa Arab, bahasa Indonesia, كما تحب. Bismillahirrahmanirrahim. As-soal min Syekh A'la yani mata al-qulub tuhib. Siapa nama? Nama Aditya Suki. Suki, mumtaz. Mata al-qulub tuhib. Inna qalbu salasati asbab. ما هي هذه الأسباب الثلاثة؟ هو الجمال والكمال والإحسان. ممتاز 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 ممتاز. الجمال والكمال والإحسان. Keindahan, kesempurnaan, dan kebaikan. هذا هو درسنا. Ini pelajaran pertama kita. أن نتعلم إن شاء الله كلمة واحدة فقط عن جمال رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلمة واحدة فقط عن كمال رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلمة واحدة فقط عن إحسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. Kita akan mempelajari satu contoh saja dari keindahan baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian satu contoh dari kesempurnaan Nabi Muhammad SAW, dan yang terakhir tentang kebaikan baginda Nabi Muhammad SAW. لا تنسى Jangan lupa, بعد 5 دقائق إن شاء الله موجود اختبار. 5 menit lagi akan ada pertanyaan.
اختبار بعد 5 دقائق إن شاء الله سأسألك اعطني معلومة عن جمال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا السؤال بعد 5 دقائق. 5 menit insya Allah akan ada pertanyaan tentang keindahan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. استعد لهذا السؤال. Bersiap untuk pertanyaan ini setelah 5 menit. لأن بعد 5 دقائق نحن الذين سنختار واحد فيكم، ليس أنت الذي ستقول، نحن الذين سنختار. Karena setelah 5 menit lagi Maulana Syekh Khalaq yang akan menunjuk, bukan antum yang maju, tapi beliau yang akan menunjuk. Semuanya harus bersiap. اعطني مثالا واحدا فقط لجمال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Nanti pertanyaannya contoh dari keindahan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. جمال النبي صلى الله عليه وسلم ينقسم إلى قسمين. Keindahan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu dibagi menjadi 2. إما جمال في شكله وصورته صلى الله عليه وسلم، وإما جمال في أخلاقه صلى الله عليه وسلم. Yang pertama, keindahan dari surah beliau atau dari keindahan fisik beliau. Kemudian yang kedua tentang keindahan akhlaknya Nabi Muhammad SAW. إذن في الحديث عن جمال رسول الله صلى الله عليه وسلم سنتعلم بإذن الله تعالى شيئين. Jadi mempelajari keindahan Nabi Muhammad SAW, kita akan mempelajari 2 sesuatu itu, yaitu keindahan fisik dan keindahan akhlak Nabi Muhammad SAW. أولا معلومة واحدة فقط عن الجمال في صورته، في وجهه، في جسد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Yang pertama, keindahan wajah, kemudian fisik beliau. Bagaimana? معلومة واحدة يكفي. Satu maklumah saja cukup, insyaallah. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبسم استنار وجهه كأنه القمر. Nabi Muhammad SAW apabila beliau tersenyum itu bulan yang sedang bersinar, seperti bulan yang sedang bersinar. من حفظ هذه العبارة الجميلة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبسم استنار وجهه كأنه القمر. Adakah yang bisa menghafal ibarat ini? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza tabassama ka'annahu kal-qamar. Mungkin antum mengikuti setelah Maulana Syekh Khalaq. لكن قولوا ورائي أولا بقلوبكم ثم بلسانكم. Katakan setelah Syekh Khalaq dengan hati yang penuh kecintaan dengan Nabi Muhammad SAW, dengan tenang dan dengan tumanina. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza tabassam istanara wajhuhu
nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza tabassam istanara wajhuhu ka'annahul qamar kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza tabassam istanara wajhuhu ka'annahul qamar kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza tabassam istanara wajhuhu ka'annahul qamaru أمامكم دقيقة واحدة فقط في هدوء وصمت أن تحفظ هذه العبارة كما تحفظ اسمك. Dengan tenang dalam 1 menit silakan dihafal ibarat atau kata kalimat yang ada di papan tulis seperti halnya untuk menghafal nama antum semua. بإذن شيخنا أستاذ الشيخ كريم فهمي هل ممكن أن يأتي طالب واحد من المرحلة السادسة، طالب واحد من المرحلة الخامسة، طالب واحد من المرحلة الرابعة، وسنصنع مسابقة بين المرحلة الرابعة والخامسة والسادسة، مسابقة. Baik. Mulfi. Niwahal ula min kulil usul, yakni al-khamis as-sadis ba man niwahal ula. Nah, aina al-musamma Zafan. Baik, tafadhal. Niwahal ula min al-khamis as-sadis السادس شكرا السادس السادس الخامس من يكون المولى من الخامس بيت baik. Man ba'daka ya Aditya? Man ba'daka? Baik, man huwa aina? Man ba'daka? Allah. Baik. Baik, Mulyadi. Nah, baik. Khamis. Baik. Al-Rabi B. Man? Yang al-Mula. Man? An-Nasr Zaidan. Tafadhal. Bil qulub ila al-amam. Min fadlik. Tafadhal. الآن إن شاء الله الآن إن شاء الله
مسابقة بين الصف السادس والصف الخامس والصف الرابع. ما هي المسابقة؟ من فيهم ماهر 100% أن يقول شيئا عن جمال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Sekarang akan dilombakan di antara 4 kelas ini, kelas 6, 5, dan 4. Siapa yang bisa menghafal dengan jeli atau dengan cermat dari kalimat yang ada di papan tulis. أطلب العفو أن يكون شيخنا وشيخنا وشيخنا اللجنة. Maulana Syahala menginginkan antum untuk dijadikan lajnah atau panitia dalam menilai. من المنتصر الرابع الخامس السادس. Siapa yang menang di antara kelas 4, kelas 5, atau kelas 6? الانتصار ليس لأخيكم هذا بل للصف السادس كله. ليس لأخيكم هذا بل للصف الخامس كله. ليس لأخيكم هذا بل للصف الرابع كله. Kemenangan bukan untuk yang di depan saja, tapi untuk semua kelas 6, kemudian untuk semua kelas 5 dan semua kelas 4. لا يجوز المساعدة. Tidak ada yang ngasih bantuan untuk yang ada di depan. سأكرر العبارة مرة ثالثة مرة أخرى مرة واحدة لكي يؤكدوا الحفظ. Beliau akan mengulang sekali lagi supaya ingatan antum kuat. يا أيها المتسابقون انظروا إلى اللوحة. Ayo dilihat dalam. قولوا معي جميعا. Katakan sama saya. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبسم استنار وجهه كأنه القمر صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ بالصف السادس. بسم الله. Bismillahirrahmanirrahim. Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza tabassam istanara wajhuhu ka'annahu al-qamaru. Bismillahirrahmanirrahim. Kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza tabassam istanara wajhu ka'annahu al-qamar. Bismillahirrahmanirrahim. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza tabassam istanara wajhuhu ka'annahu al-qamar. Alhamdulillah, kulluhu mumtaz. كله ياخذ جائزه ام واحد فقط ياخذ جائزه ام الكل جائزه؟ Kulluhu. تحيه لجميع المتسابقين. شكرا ايها المتسابقون. terima kasih. تفضل. شكرا. terima kasih. silakan. تعلمنا الآن
كلمة واحدة فقط عن جمال رسول الله صلى الله عليه وسلم في شكله وهيئته وصورته. Kita telah mempelajari satu maklumat tentang keindahan Nabi Muhammad SAW, yaitu tentang keindahan surah atau keindahan fisik Nabi Muhammad SAW. هيا نتعلم إن شاء الله معلومة ثانية. Mari kita mempelajari maklumat yang kedua. الجمال في أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Yaitu keindahan akhlak baginda Nabi Muhammad SAW. Satu, dua, tiga. Sini. إخوانكم سنسألهم سؤالا مهما. Teman-teman antum yang ada di depan ini akan bertanya kepada kalian semua pertanyaan yang sangat penting. ما رأيكم هو نفس السؤال وأريد أن أستمع إلى الإجابة. Soalnya sama, tapi beliau akan mendengar bagaimana jawabannya. ما رأيك لو أن أحدا يحمل سيفا يريد أن يضربك؟ Bagaimana menurutmu apabila ada seseorang membawa pedang ingin menebaskan pedangnya itu kepadamu? يريد أن يقتلك. Ingin membunuhmu. يريد أن يؤذيك إيذاء شديدا بهذا السيف. Ingin menyakitimu dengan pedang ini. ثم سقط السيف من يدي وانتقل السيف إلى يدك أنت. Kemudian ketika dia hendak menebaskan pedangnya, tiba-tiba pedangnya jatuh, kemudian jatuh ke tanganmu. هذا الذي أراد قتله من دقيقة واحدة. الآن ستضربه أو ستعفو عنه؟ Seseorang ini yang sebelumnya ingin membunuhmu, tapi dia sekarang berada di depanmu, pedangnya sekarang ada di tanganmu. Apa yang akan kamu lakukan? لا تنسى هذا رجل كافر. Jangan lupa ini tadi laki-laki yang ingin menebaskan pedangnya itu adalah laki-laki kafir. وأراد أن يقتلك بالسيف من دقيقة واحدة. Ingin membunuhmu 1 menit yang lalu bunuh. والآن السيف أصبح في يدك أنت. Nah sekarang pedangnya ada di tanganmu. هل ستقتل أم ستعفو؟ Kamu ingin membunuhnya atau kamu ingin memaafkannya? Sa'afu. Sabar. ما الدليل أنك سوف تعفو؟ Apa dalilnya kamu memaafkan orang yang ingin membunuhmu tadi? Dalilnya? أنا لا أدري ليس معي دليل. Aku nggak tahu, aku nggak punya dalil. لا معك دليل. Kamu punya dalil dan punya bukti. لا أدري ما هو الدليل.
Aku nggak tahu apa itu. الدليل هو أنه بالأمس في معهد الرضا حصل شجار بينك وبين إخوتك في المعهد. Dalilnya kemarin kamu sedang bertengkar dengan temanmu di pondok. صحيح أم لا؟ فعندما حصل شجار بالأمس مع إخوتك في المعهد عفوت عنهم أم أردت العقوبة لهم؟ Buktinya, apakah ketika kamu kemarin bertengkar dengan temanmu itu kalian memaafkannya atau justru balas dendam dengannya? Gak tahu Arabnya. Sahabat. في الماضي عفوت أم في الماضي كلمت شيخنا كياه حد فهمي أو كلمت شيخنا أستاذ إبدال أو كلمت أحد أستاذ للعقوبة بالأمس أنا عفوت. Pertanyaannya ini kemarin loh. Apakah antum mengadukannya kepada Syekh Fahmi atau kamu maafkan? Aku. جزاكم الله خير. هيا إليهم. Terima kasih untuk جاء رجل من الكفار يحمل سيفا يريد قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. Datang seorang kafir membawa pedang kemudian ingin membunuh Nabi Muhammad SAW. سقط السيف من يد هذا الكافر فالتقطه النبي صلى الله عليه وسلم. Kemudian ketika orang kafir ini hendak menebaskan pedangnya, kemudian pedang itu jatuh, kemudian Nabi Muhammad mengambil pedang itu. خاف هذا الكافر أن يقتله النبي صلى الله عليه وسلم. Kemudian orang kafir ini takut kalau nantinya Nabi Muhammad akan membunuhnya. هل تظنون أن النبي آذاه أم عفى عنه؟ Bagaimana menurutmu? Apakah Nabi ingin membunuhnya atau justru memaafkannya? عفى عنه. هذا اسمه ماذا؟ Ini namanya apa? الجمال في أخلاق رسول الله. Keindahan akhlak Nabi Muhammad SAW. والآن جاء أصعب برنامج. Dan sekarang telah tiba kepada kita agenda yang sangat sulit. أصعب برنامج. Pertanyaan yang sangat sulit. أصعب برنامج. Pertanyaan yang sangat sulit. وهو برنامج تدريب الخطابة. Yaitu barnamaj untuk khitabah, tadribul khitabah. سيأتي إلى هنا إن شاء الله 4 أولاد. يكفي 2 أولاد. 2 أولاد. وأريدك أن تبين باللغة الإندونيسي الجمال في أخلاق رسول الله وفي صورة رسول الله صلى الله عليه وسلم باللغة الإندونيسي بشكل إلقائي بشكل خطابي بشكل تعليمي. Maulana Syekh Ala ingin 2 dari antum maju ke depan, kemudian menyampaikan khitobah, menerangkan bagaimana keindahan Nabi Muhammad SAW, keindahan Nabi Muhammad secara fisik maupun secara akhlak. Silakan 2 orang maju ke depan untuk berkhitobah atau berpidato menerangkan tentang keindahan akhlak Nabi Muhammad dan fisik Nabi Muhammad SAW. والآن سيربرايز. Dan sekarang surprise. برنامج الخطابة أهم برنامج. Acara khitobah atau acara pidato ini adalah acara
yang paling penting di acara ini. إذا الطلاب يقولون bagus, saya akhud al-furudiyah min Haji Irfan. Karena kalau dia berpidato dengan PD dengan bagus, insya Allah akan mengambil hadiah dari Haji Irfan. Siap? Silakan bawa orang maju ke depan. Bagus. Bismillah. Yuridu min hadain ar-rajulain an yubayyina al-jamal fi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah teman antum yang ada di pagi ini akan menjelaskan bagaimana Nabi Muhammad SAW fisiknya dan akhlaknya. Insyaallah syekhuna wa ustaduna wa syekhuna al-lajnah. Syekhuna ustaduna al-lajnah. Insya Allah Ustadz yang ada di depan ini akan menjadi panitia untuk menilai teman-teman kita yang ada di depan. Bisa pakai bahasa Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dulu, nama ana Muhammad Arif Umair. Saya akan menerangkan bagaimana sifat Rasulullah, bagaimana keindahan Rasulullah dari akhlaknya dan dari fisiknya. Pertama yang saya ketahui dari fisiknya, fisik beliau dari badannya itu harum, wangi, bahkan kewangiannya itu bisa disebut dengan 1000 bunga. Dan beliau memiliki badan yang bagus, memiliki di saat beliau sedang membuka bajunya, beliau berbadan kotak-kotak gitu. Dan dari segi badannya insya Allah bagus. Lalu dari akhlaknya, setiap waktu itu pernah di Taif, Rasulullah itu dilempari oleh batu oleh satu kaum anak-anak, semuanya kaum itu melempari Rasul. Tapi apa yang dilakukan oleh Rasul? Rasul hanya diam dan tidak membalas. Itulah kebaikan Rasul, akhlaknya. Lalu di situ datang malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu bilang, ya Rasul, perintahkan aku, jika kau perintahkan aku untuk menghancurkan kota Taif itu dengan 2 gunung, maka akan aku hancurkan. Tapi apa yang dikatakan oleh Rasul? Rasul mengatakannya, jangan wahai malaikat Jibril, sungguhnya mereka akan menjadi umat yang akan paling menjadi umat yang sangat mencintai Allah gitu maksudnya. Kayak akan menjadi umat yang sangat beriman kepada Allah. Jadi di saat antum disakiti, pasti beberapa antum akan membalasnya, tapi Rasul tidak. Rasul akan sangat menyayanginya jika dia memasuki Islam dengan baik. Lalu dari akhlaknya yang kedua, Rasul itu pernah ingin dibunuh oleh sahabat yang bernama Umair di masjid saat Rasul sedang habis sholat. Umair itu ingin membunuh dengan membawa pedang. Lalu saat ingin dibunuh, Umair hanya berkata, saat ingin dibunuh, Rasul menengok kepada Umair, lalu Umair terjatuh. Lalu apa yang dikatakan oleh Umair? Umair itu lalu menangis karena melihat Rasul, melihat auranya, langsung menangis, lalu membaca syahadat. Inilah salah satu fisik dan akhlak beliau. Lalu inilah maksudnya akhlak dan fisiknya baik. Dan akhlak beliau itu seperti Al-Quran, jadi gak ada yang bisa ngebandingin. Bahkan ada nanti di akhir zaman namanya Imam Mahdi. Imam Mahdi itu fisiknya sama seperti Rasulullah, akan tapi yang membedakan yang membedakan Rasulullah dengan Imam Mahdi itu dari akhlaknya. Karena nggak ada yang bisa membandingkan akhlak Rasul dengan siapapun, karena akhlak Rasul itu seperti Al-Quran. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kama qad sami'tu hadisan kama qala Syekh anna al-jamalu li Rasulillahi qismain. Al-awwal yakni al-jamalu min suratihi al-wajhi aw at-tabassum. Wa as-sani yakni al-jamalu min akhlaqihi. Al-awwal yakni al-jamalu li wajhi yakni kama qala fi hadis kana Nabi sallallahu alaihi wasallam iza tabassam istamara al-wajhu ka'annahu al-qamar. Yani iza tabassama ar-rasul yani tabassamu kal-qamar. Tabassamu kal-qamar yani nuruhu syadid jiddan. Cahayanya yang kita bisa diambil di sini adalah ketika Nabi Muhammad itu tersenyum seperti bulan yang menyinari dunia. Jadi sangatlah indah senyum Nabi Muhammad itu. Nah, dan yang kedua adalah pada keindahan akhlaknya. Jika Nabi Muhammad ada suatu cerita yang kata Syekh tadi adalah pada zaman dahulu ketika Nabi Muhammad ini dibunuh oleh seseorang dan pedangnya itu terjatuh dan dipegang oleh Nabi Muhammad tidak membalikan pedang itu kepada musuhnya. Karena apa? Karena Allah itu telah mengajarkan Tuhibbul fa'fu anna ya karim. Allah itu suka hamba-hambanya yang Allah itu maha pemaaf, maka Nabi Muhammad juga maha pemaaf. Ya, sekian. الذي يستحق ال1000 روبية من الحج رجل واحد أم كلاهما؟ اللجنة. رجل واحد أم كلاهما؟ كلاهما شيء. كلاهما يستحقان 1000 روبية. ممكن؟ مع الحجتان 1000 روبية 1000 روبية كلاهما. الله أكبر الله أكبر. تعلمنا الآن بفضل الله سبحانه وتعالى تعلمنا الجمال. هيا ننتقل إلى الدرس الثاني وهو الكمال. Alhamdulillah kita sudah mempelajari tentang keindahan Nabi Muhammad SAW. Maka kita akan mempelajari, setelah ini kita akan mempelajari tentang kesempurnaan Nabi kita Muhammad SAW. La tansa inna asbab al-mahabbati thalathatun. La tansa al-jamal wal-kamal wal-ihsan. Ingat, sebab mencintai itu ada 3. Yang pertama keindahan, kemudian kesempurnaan, dan yang terakhir yaitu kebaikan. Hayya natahaddatsu qalilan an kamali sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita berbicara sedikit tentang kesempurnaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. كان النبي صلى الله عليه وسلم كاملا. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sangat sempurna. ما معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كاملا؟ أنا لم أفهم هذا. Apa makna Nabi Muhammad itu sempurna? Apa maknanya? سأقول لكم يا أصدقائي. Insya Allah Maulana Syekh Ala akan memberitahu antum semuanya bagaimana kesempurnaan Nabi Muhammad SAW. Ya ahibbati, mawjud asya fi din wa asya fi dunya. Rubbama tajidu insanan bagus fil ilm wal da'wah, lakinnahu laysa bagus fi umur dunya wal amal wal business wal tijarah.
تجد إنسان آخر bagus, mantap. تعرفون bagus mantap هناك إنسان bagus في شؤون الدين وليس bagus في شؤون الدنيا. Dalam perihal agama dan dunia, ada seseorang itu yang dalam bidang agamanya itu sangat bagus, akan tetapi dalam bidang dunianya dia justru tidak bagus. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان كاملا. Akan tetapi beda dengan Nabi Muhammad SAW. Beliau sempurna dalam agama maupun dalam dunianya. سواء في أمور الدين أو في أمور الدنيا. Sama antara perihal dunia maupun akhirat. وهذا من كماله صلى الله عليه وسلم. Dan inilah kesempurnaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. سأقول لكم كلاما عجيبا جدا يا أصدقائي. Maulana Syekh akan memberitahu antum tentang sesuatu yang ajib, sesuatu yang ajaib. هل تعرفون المدينة المنورة النبي في المدينة صلى الله عليه وسلم كثير غزوات وكثير جهاد. Kita mengetahui bahwasanya ketika Nabi Muhammad SAW berada di Madinah itu banyak sekali peperangan, banyak ghazwat, sangat-sangat banyak ghazwat, begitu banyak, sangat banyak. ومع ذلك فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس مع زوجاته. Tapi ketika itu Nabi Muhammad duduk dengan istri-istri. ويضحك مع زوجاته. Dan beliau bersenda gurau dengan istri-istrinya. ويصنع المسابقة الرياضية مع زوجته السيدة عائشة لكي يجعلها سعيدة مسرورة. Beliau bahkan berlomba dengan para istrinya, dengan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. عجيب. متى؟ النبي مشهور في الغزوات هو الإنسان الكامل. Ajaib kan bagaimana ketika Nabi Muhammad sedang dalam banyak ghazwah, tapi beliau juga bisa bermuamalah dengan baik dengan istri-istrinya. Yahfadud din wa yahfadud dunya. Beliau bisa sempurna, yaitu bisa menjaga agama dan bisa juga menjaga dunianya. يجتهد في الجهاد في سبيل الله ولا يترك زوجاته. Beliau ikut jihad, tapi beliau juga tidak meninggalkan istrinya yang ada di rumah. Mungkin ya'ti rajulan, ada beliau ingin satu orang datang ke depan, maju ke depan. Dua orang maju ke depan. Beliau ingin dua orang maju ke depan. Yang kibar beliau ingin kelas 1, kelas 2 maju. Yang badannya kecil, kelas 1, kelas 2. Siapa nama Anda? Andrian Wasiteri. Siapa nama? Andrian. Andrian. Devan. Andrian.
الصف الأول الثاني. Siapa nama Anda? Habibur Rahman. Habibur Rahman. Habibur Rahman. Masya Allah. Sini. قل له سنصنع مسابقة يجري. Beliau ingin kalian berdua lomba lari. terus حتى وصل إلى هذا المكان. Dua, tiga, ثلاثة منافسة. Beliau ingin lomba lari. سننظر من المنتصر. Beliau akan mengumumkan siapa yang menang. terus ممكن أن تقول واحد اثنان ثلاثة. عند ثلاثة أجيب. Wahid, Isnani. اشرح لهم. Sampai 3 nanti langsung lari. Siap-siap. 1, 2, 3. Terima kasih. ما الذي رأيتموه الآن؟ Apa yang antum lihat tadi di depan? ماذا رأيتم؟ مسابقة غير صحيح. هذه ليست مسابقة. ماذا رأيتم؟ Ini kan perlombaan. Apa menurut kalian apa? Menurut kalian apa? Tadi itu bukan perlombaan. مزاح بين من ومن؟ رجلان. ممكن نسأله مزاح بين من ومن؟ Beliau ingin tahu mizah atau صحيح هذا مزاح لكن بين من ومن؟ antara siapa? Lomba antara siapa? Bercanda antara siapa? Bercanda di antara al-mizah baina sahiban. مزاح بين من ومن؟ ما رأيكم؟ Bercanda antara siapa dan siapa? أصحابنا الجالسون في الخارج ما رأيكم؟ يا أيها الجالسون في الخارج على السلم هذا مزاح بين من ومن في رأيكم؟ Yang duduk di tangga menurut kalian siapa yang bercanda? في رأيكم هذا مزاح بين من ومن؟ ما رأيكم؟ ما رأيكم؟ هذا مزاح بين من ومن؟ في رأيك أستاذ محمود قل له في رأيك هذا مزاح بين من ومن؟ Menurutmu bercanda itu antara siapa dan siapa? ما رأيكم؟ هل عندك رأي آخر؟ اسأله هل عندك رأي آخر؟ Menurutmu kamu memiliki pendapat lain nggak? مزاح بين من ومن؟ الذي رأيتموه الآن Bercanda antara siapa dan siapa? Menurutmu kamu memiliki pendapat lain atau tidak? Rajulani. هل عندك رأي آخر؟ Ada yang memiliki pendapat lain? هذا المزاح الذي رأيتموه الآن يا أحبتي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجته السيدة
Aisyah. Bercanda tadi itu adalah bercanda yang dilakukan Nabi Muhammad SAW bersama istrinya yaitu Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Bener nggak? Yang tadi kamu lihat itu bercandanya Nabi itu seperti itu. Walam yahsul marra wahidah. Dan itu bukan hanya sekali, bal hasala akthar min dhalik. Dan lebih dari, pokoknya banyak, gak hanya sekali. وربما ذات مرة النبي صلى الله عليه وسلم هو المنتصر وذات مرة السيدة عائشة هي المنتصرة. Sesekali Nabi Muhammad yang menang dan sesekali Sayyidah Aisyah yang menang. نعم. ماذا فهمت؟ Apa yang kita pahami dari ini? الكمال في رسول الله. Kesempurnaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. هذا المجاهد في سبيل الله. Beliau sedang berjihad fisabilillah. هذا الذي يقيم الليل في التهجد. Dan beliau juga membangunkan para sahabat atau bangun ketika tahajud. هو الذي يمازح زوجته. Dan beliau juga bercanda dengan istri-istrinya. هكذا الكمال في رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ya, beginilah kesempurnaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. أذكركم يا أصدقائي أسباب المحبة ثلاثة. Beliau ingin mengingatkan bahwasanya sebab mencintai itu ada tiga. Al-jamal, keindahan, wal-kamal, kesempurnaan, wal-ihsan, dan kebaikan. تعلمنا حتى الآن بفضل الله الجمال والكمال. Alhamdulillah sampai saat ini kita telah mempelajari tentang keindahan dan kesempurnaan baginda Nabi Muhammad. هيا يا أحبتي نتحدث قليلا عن الإحسان. Maka setelah ini mari kita mempelajari tentang kebaikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-ihsan. Al-ihsan atau kebaikan. Al-ihsan. Kebaikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya aulad, ma ra'yuka? Siapa nama Anda? Muhammad Aziz. Muhammad Aziz? Muhammad Aziz? Azan. Muhammad Azan? ماشي. تعال بقى يا أستاذ محمد أزن، سأتكلم أنا وأنت قليلا. قل له تعالى معي سأتحدث أنا وأنت قليلا. Syahala ingin berbicara dengan antum ya Muhammad Azan. ما رأيك يا أستاذ أزن لو أن إنسانا أعطاك $1,000,000؟ Ya Ustaz Muhammad Azan, bagaimana menurutmu apabila seseorang memberimu $1,000,000? ستحب هذا الإنسان أم لا؟ Kamu akan mencintai orang ini atau tidak? Bisa. Jamin anjing. لماذا ستحبه؟ Kenapa kamu mencintainya? أعطاني مالا كثيرا. Karena dia memberiku uang banyak. Terima kasih, syukur. هل تحب موبايل ايفون ام شاومي ام سامسونج؟ Kamu suka HP iPhone, Samsung atau Xiaomi? iPhone. iPhone 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20 Plus. لو أن
أن صديقا أعطاك موبايل 20 برو ماكس هدية هل تحب هذا الإنسان؟ نعم. Bagaimana menurutmu apabila ada seorang memberimu HP iPhone 20 Pro Max? هذا الإنسان الذي أعطاك الهدية ستحبه؟ أحبه. تحبه فقط أم تحبه جدا؟ أحبه جدا جدا. لماذا ستحب من أعطاك الهدية؟ بسبب الإحسان. Kenapa kamu mencintai orang yang memberimu hadiah? Itu karena kebaikannya. والآن جاء أهم سؤال. Dan sekarang Maulana Syekh Ala akan bertanya soal yang sangat penting, pertanyaan yang sangat penting. يا طلاب الصف السادس ما رأيكم؟ من أعظم؟ من أعطاك آيفون أم من أعطاك الدين؟ Wahai santri kelas 6, manakah yang akan kamu cintai? Orang yang memberimu iPhone atau orang yang memberimu agama? أعطاني الدين. هل حضرة النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا الدين فقط أم أعطانا شيئا آخر؟ Apakah Nabi Muhammad SAW itu menuntut kita dalam agama, memberikan kita agama, atau ada sesuatu yang lain yang diberikan Nabi Muhammad kepada kita? Na'am hunaka sirun akhar. Ad-din wa badalil ad-dunya. هل حضرة النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا الدين والدنيا فقط أم شيء آخر؟ Nabi Muhammad SAW memberikan kita agama dan akhirat, atau ada sesuatu yang lain? شيء آخر. الآخرة. النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أعطانا الدين وهو الذي سعدنا به في الدنيا وهو الذي يشفع لنا في الآخرة. Nabi Sallallahu beliaulah yang memberikan kita agama, karena beliaulah kita bahagia berada di dunia, dan beliaulah din yang akan memberikan kita syafaat di akhirat. من أعظم من أعطاك آيفون أم من أعطاك الدين والدنيا والآخرة؟ Mana yang lebih agung antara orang yang memberikanmu iPhone ataukah orang yang memberikanmu dunia dan akhirat? حضرة النبي صلى الله عليه وسلم هو الجمال. Nabi Muhammad SAW beliaulah yang memiliki keindahan. حضرة النبي صلى الله عليه وسلم هو الجمال. Beliaulah kesempurnaan itu. حضرة النبي صلى الله عليه وسلم هو الإحسان. Beliaulah kebaikan itu. ما رأيكم يا أولاد؟ هل ماما تحبك؟ Bagaimana menurutmu, apakah ibu kita mencintai kita? من يحبك أكثر؟ ماما أم بندا من الجيران؟ Siapa yang lebih mencintai kita? Ibunda kita, ibunda kandung kita, ataukah ibu tetangga kita? Mama. هل هناك أحد يحبك أكثر من ماما؟ Adakah seseorang yang lebih mencintai kita dari ibunya? هل أستاذ محمود يحبك أكثر من ماما؟ Apakah Ustaz Mahmud mau lebih daripada ibu antum? هل هناك أحد يحبك أكثر من ماما؟ Adakah seseorang yang lebih mencintaimu dari ibumu?
Rasulullah SAW. Man yuhibbuni akthar min ibu saya. Yuhibbuni akthar min ibu saya. Sallallahu alaihi wasallam. Tahiyyat sahibikum. Ya ahbab, akthar qalbin fi hadhihi dunya. يا أولاد لا يوجد أحد في هذه الدنيا في قلبه رحمة عليك ومحبة إليك كمثل رسول الله صلى الله عليه وسلم. Wahai Akbar, tidak ada di dunia ini yang memiliki hati seluas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wala hatta ibu, wala hatta ayah. Bahkan ayah dan ibu kita tidak seluas hati Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wabil khitam, ashkurukum ya awlad syukran kathiran, ashkurukum jami'an syukran kathiran ya ayyuhal awladul kiram. Dan penutup, beliau sangat berterima kasih kepada para santri semua dan kepada para asatidz semua. Aqul lakum syukran bil Indonesia. Beliau ingin mengucapkan kalimat syukran dalam bahasa Indonesia. Marratain, 2 kali. Al-marratul ula, terima kasih banyak-banyak. Al-marratul tsaniyah, nodol nohon. Ya Haji Khalid. Jazakumullah. Terima kasih Pak Habib. Awas ada makan, ada makan. Masih makan. Pelan-pelan. Terima kasih jami'an. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa taufiqi billah. Alhamdulillah kita tadi sudah mendengarkan muhadarah dari guru kita tercinta Maulana Syekh Ala tentang bagaimana kita menambahkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Semuanya masih ingat ya? Tadi sebab kecintaan itu ada berapa? Nah, ada 3. Yang pertama apa? Al-mahabbah. Al-mahabbah yang qasimu ila itsnain. Mahuma? Al-jamal yang qasimu ila itsnain. Mahuma? Al-jamal fi syaklihi wa suratihi
wal jamal fi Sumatanian ada yang kedua apa? Al-kamal, yaitu kesempurnaan. Kemudian yang ketiga apa? Al-ihsan, itu apa? Kebaikan. Alhamdulillah kita sudah mendengarkan dan beliau alhamdulillah sudah memberikan contoh bagaimana keindahan Nabi Muhammad SAW secara fisik, yaitu ketika Nabi Muhammad SAW sedang tersenyum, itu seakan-akan wajah beliau itu seperti bulan yang sedang bersinar. Itu tentang keindahan fisik. Maulana Syahla memberikan contoh dengan mudah sehingga insya Allah bisa dipahami untuk semuanya. Kemudian yang kedua yaitu tentang keindahan akhlak. Bagaimana tadi keindahan akhlak Nabi Muhammad SAW? Yaitu ketika beliau disakiti, tapi beliau justru memaafkan untuk orang yang menyakitinya. Jadi tadi ketika ada seseorang yang ingin menebaskan pedangnya kepada Nabi Muhammad SAW dan pedangnya itu tiba-tiba jatuh, kemudian Nabi mengambilnya, tapi apa yang dilakukan Nabi Muhammad SAW? Justru beliau memaafkan orang yang ingin membunuhnya. Padahal 1 detik yang lalu ataupun 5 detik yang lalu orang ini ingin membunuhnya, tapi seketika Nabi Muhammad justru memaafkan orang tersebut. Itu tentang keindahan Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, di antara sebab bertambahnya cinta kita kepada seseorang yaitu apa? Yaitu al-kamal. Bagaimana kesempurnaan Nabi antara dunia dan agamanya. Beliau itu orang yang berjihad di jalan Allah, akan tetapi di dalam satu waktu juga beliau juga apa? Bisa bermuamalah dengan baik dengan siapa? Dengan istri-istrinya. Nah, itu beliau sangat imbang antara dunia dan agamanya. Kemudian yang terakhir yaitu tentang kebaikan Nabi Muhammad SAW. Beliau itu adalah junjungan kita, beliau adalah Nabi besar kita, yang mana beliau memberikan kepada kita bukan hanya agama, akan tetapi karenanya lah kita mencintainya, karenanya lah kita bahagia hidup di dunia ini, dan nantinya insya Allah di akhirat beliau akan berdiri di liang jahanam untuk menolong para hambanya. Beliau akan memberikan syafaat kepada para umatnya. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah semuanya insya Allah bisa menangkap apa yang dikatakan oleh Maulana Syahla ya. Ya alhamdulillah insya Allah setelah ini akan dilanjutkan oleh Syekhuna Al-Ustaz Fahmi. Fadhil. Barakallahu fiikum. Baik, dan nufadil ila ikhwanina min Jami'atul Qatar di Gina ini. Al-akhar tafadhal bi mutaba'ati ala ma yaqulu Ustazuna Ustaz Sabina. Tafadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi.
اللهم صل وسلم وبارك عليه صلى الله عليه وسلم. Perfect. Sama
ما شاء الله تبارك الله الليل ليل الحار مجلس الحار لأن أمامنا رجال يتحمسون ومحبين على سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم إن شاء الله يشفع لنا ويشفعكم بشفاعته سيدنا محمد في يوم القيامة إن شاء الله. صلوا على النبي محمد. طيب هكذا يومنا يوم الخميس بالخصوص في هذا المعهد نقوم بأداء الصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. طيب soal wahid ila talib fasl salis. Kira-kira setelah ini masih mau keluar atau lanjut di Arido? Fasl salis man saya stamil dirasa tahu fi Arido il-Fajar. Kira-kira kelas 6 kalau ngabdinya di Arido ya masih setengah hati atau sepenuh hati? Kalau ngabdi di luar Arido mau balik ke Arido lagi gak? Dan ada Profesor Salis Mutafarid Saufa yakum bil khidmah yudaris bi ma'ahid wa madaris. Baik, naktafi bihadil laylah bihadal majlis insyaallah nuwasil at-tawrah wa nataki ma'akum ghadan sabah ghadan sabahan fi subhi qabla subhi nuaddi tahajjud akbar. Insyaallah kullal layl at-tulab yakununa fi sa'at salasa wa yadhabuna al-masjid wa yastaghisuya wa ba'din naqumu bi salati tahajjud ila qabla subhi. Hakada udah yuk. Idan godan ista'idu anfusakum man yan'as tafadhal ihmil alma hatta la tanqas wa yadhhab syaitan minka. Sahih? Baik. Wa nakhtatim hadzal majlis bi qira'ati kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Pada hadap mungkin untuk surah di anna man ya'ti hadilailah wa man ya'ti fi